اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن بأهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغیب. صدق اللہ العظیم. ایمان کے حوالے سے بات ہو گئی. اب ایمان یؤمنون بالغیب یعنی ایمان بالغیب. ایمان بالغیب در حقیقت ایمان بالغیب ہی معتبر ہے، اور ایمان بالغیب زیادہ افضل ہے. اب دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے. عرض کیا، اللہ کے نبی، مبارک ہے وہ بندہ جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لایا. یعنی شہود کے ساتھ ایمان ہے، دیکھ کے ایمان لانا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان بالغیب کی اہمیت بتائی. اس کے جواب میں آپ نے فرمایا، مبارک ہے وہ بندہ، 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 مبارک ہے وہ بندہ جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر کے ایمان لایا، آپ کو دیکھ کے ایمان لایا، اس کے لیے ایک مبارکباد ہے صحابی کی زبان سے. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے بغیر ایمان لایا، اس کے لیے 7 مبارکبادیں ہیں نبی کی زبان سے. کتنا فرق ہے. یہ جو ایمان بالغیب ہے یہ بڑا اونچا ہے. یہ بن دیکھے کا سودا ہی اصل تو معتبر ہے. بن دیکھے کا سودا. ہارون الرشید بنو عباس کا ایک خلیفہ گزرا ہے. اس کی بیوی ملکہ زبیدہ یہ سیر کے لیے جا رہے تھے، اور ترتیب ایسے بنی ہوئی تھی کہ ملکہ زبیدہ جا رہی ہے، ساتھ اس کی خادمائیں ہیں، لوڈیاں ہیں، اور پیچھے پیچھے کچھ دور ہٹ کے ہارون الرشید آ رہا ہے، اس کے ساتھ اس کے ملازم ہیں. اس دور میں خواجہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے تھے، ایک مجذوب شخص تھے. تو ملکہ زبیدہ ان کے پاس سے گزری. یہ ریت میں پاؤں دبا کے اور اس کو تھپ تھپا رہے تھے، ریت میں گھروندا بنا رہے تھے جیسے چھوٹے بچے کھیلنے کے لیے بناتے ہیں. تو ملکہ زبیدہ نے پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا، مکان بنا رہا ہوں. ملکہ نے کہا، کیا کرو گے مکان بنا کر؟ کہنے لگا، بیچوں گا. ملکہ نے کہا، کوئی کیا کرے گا تمہارے مکان کو خرید کے؟ تو کہنے لگا، جس نے میرا یہ مکان خریدا اسے اس مکان کے بدلے میں اللہ جنت میں محل دے گا. جب ملکہ نے یہ بات سنی، عورتیں تو جلدی باتوں میں آ جاتی ہیں. ملکہ نے فوراً ایک پوچھا، کیا قیمت ہے اس مکان کی؟ کہا 1 درہم. ملکہ نے فوراً 1 درہم نکال کے اور بہلول کو دیا، کہا یہ مکان میرا ہو گیا. اس نے وہاں سے پاؤں نکالا، دوسری جگہ پہ پاؤں ڈالا اور تھپ تھپانا شروع کر دیا. ملکہ آگے گزر گئی، پیچھے سے ہارون الرشید آ گئے. ہارون الرشید نے دیکھا، کہا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا، مکان بنا رہا ہوں. پوچھا، کیا کرو گے مکان بنا کر؟ کہا، بیچوں گا. کہا، کوئی کیا کرے گا تمہارے اس مکان کو خرید کے؟ کہا، جس نے یہ مکان خریدا اللہ اس مکان کے بدلے اسے جنت میں محل دیں گے. ہارون الرشید نے کہا، کیا قیمت ہے اس مکان کی؟ کہا 1 درہم. اب ہارون نے مذاق اڑایا، چل 1 درہم میں جنت کا مکان دینے والا بڑا آیا، 1 درہم میں جنت کا مکان دینے والا. یہ کہہ کے ہارون چلا گیا. رات کو سویا تو خواب میں دیکھتا ہے کہ بڑا بہترین باغ ہے، خوبصورت قسم کا باغ، اور اس باغ کے بالکل بیچوں بیچ درمیان میں ایک بہترین قسم کا محل ہے. یہ اس محل کی خوبصورتی کو دیکھ کے بڑا متاثر ہوا، آگے چلا. جا کے محل کے دروازے پر جب پہنچتا ہے تو محل کے دروازے پہ لکھا ہوتا ہے محل زبیدہ. وہ زبیدہ کا محل ہے، میری بیوی کا محل ہے. داخل ہونے لگتا ہے تو دربان روکتا ہے، ٹھہرو کدھر جا رہے ہو؟ کہتا ہے میری بیوی کا محل ہے. کہتا ہے یہ دنیا کا محل نہیں ہے. دربان کہتا ہے دنیا کا محل نہیں ہے، یہ تو جنت کا محل ہے، اور تمہیں اجازت نہیں ہے یہاں داخل ہونے. کہا، اس کے پاس یہ محل کیسے آ گیا؟ تو دربان نے بتایا، اس نے 1 درہم کے بدلے میں بہلول سے خریدا ہے.
بس جب یہ بات اس نے دیکھی تو آنکھ کھل گئی اور بے چین ساری رات کروٹیں بدلتا رہا. صبح نکلا گھر سے تو خواجہ بہلول کو تلاش کرنے کے لیے اب سارا دن تلاش کرتا رہا. عصر کے قریب کسی وقت خواجہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ کہیں بیٹھے ہوئے نظر آئے تو یہ دوڑا خواجہ بہلول کی طرف. جب یہ وہاں پہنچا تو دیکھتا ہے کہ وہ اسی طرح ریت میں پاؤں دبا کے اور تھپا رہے ہیں. کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا مکان بنا رہا ہوں. کہا کیا کرو گے اس مکان کو بنا کر؟ کہا بیچوں گا. تو بادشاہ نے کہا کیا کرے گا کوئی تمہارے اس مکان کو خرید کر؟ کہا جس نے آج یہ مکان خریدا اللہ اس کے بدلے اسے جنت میں محل دیں گے. کہا کیا قیمت ہے تیرے اس مکان کی؟ اب خواجہ بہلول کہتے ہیں چل تو نہیں خرید سکتا. کہتا ہے بہلول مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں؟ کہنے لگا ہارون ہی ہے نا، اس ملک کا بادشاہ ہی ہے نا، تو نہیں یہ مکان خرید سکتا. کہا تو قیمت تو بول. کہا ہارون اس مکان کی قیمت تیری سلطنت سے زیادہ ہے، تو نہیں خرید سکتا. کہا لے کل تو 1 درہم میں دے رہا تھا. کہا ہارون وہ بن دیکھے کا سودا تھا، یہ دیکھ کے سودا ہے. تو یہ جو بن دیکھے کا سودا ہے یہ بڑا معتبر ہے، اور یہی ہے ایمان بالغیب. اور اللہ نے متقین کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی بتائی ہے یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. ان کو دیکھنے کی حاجت نہیں ہوتی، غیب پر ایمان مضبوط چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے. بسم اللہ.